وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وبارك وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کا ماحول کریٹ کیے جا رہا ہے، پیدا کیے جا رہا ہے، اس سے ہم لوگ واقف ہیں. ہندوستان کے اور بھارت کے مسلمان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلے پر اور دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں. ہر طرف سے دشمنان اسلام کی طرف سے اور اسلام دشمن عناصر کی طرف سے مسلمانوں کی اور مسلمانوں سے بڑھ کر اللہ نہ کرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی حصار بندی اور گھیراؤ میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور اس طرح کے جو ہے بلز پارلیمنٹ میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ اس ملک سے مسلمانوں کا دیس نکالا چاہتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایسے قوانین اور ایسے بل پارلیمنٹ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو پاس کیے جا رہے ہیں. عوام کے رجحانات، عوام کی مرضی، عوام کے جذبات اور ان کی جو ہے خواہشات کو ایک طرف کر کے اسی کے ساتھ ساتھ اس ملک کے دستور، قانون، کانسٹیٹیوشن، آئین، اس کو پیٹ پیچھے ڈال کر اس طریقے کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں. اور اگر ہم ایک عمومی جائزہ لیں پوری دنیا کا بھی، تو پوری دنیا کی بھی کیفیت اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے حالات سے کچھ الگ نہیں ہے. ہر طرف مسلمان قسم پرسی کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں جن لوگوں کا اثر و رسوخ ہے وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے کسی بھی صورت میں خوش دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ایک عمومی فضا ہے. مجھے جو آج کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے
ان عمومی حالات کے پیش نظر ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کیا اسوہ دیتا ہے؟ نبوی اسوہ کیا تھا؟ پیغمبروں کی سیرت کیا کہتی ہیں؟ جتنے انبیاء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ ایسے حالات میں کیا رہا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج مختصر سی جو ہے اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، کیونکہ ایک بات یقینی ہے کہ اسلام جو ہے یہ اتنا آسان مذہب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا اقرار کرنے کی صورت میں اور ہمیں سیدھا براہ راست داخلہ مل جائے جنت کا۔ امتحان تو دینا پڑے گا، لیکن اس امتحان کے مواقع جب بھی آتے رہے تو انبیاء نے ان امتحانات کو کیسے پاس کیا اور قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک بات جو سب سے پہلے ذہن میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے افراد کے نہیں بلکہ افراد کے ساتھ ساتھ قوموں کے کامیابی کے لیے، ان کے استحکام کے لیے، ان کے مضبوط ہونے کے لیے، معاشرے میں ان کے اثر و رسوخ کے قائم ہونے کے لیے، ان کی حکومتوں کے بننے کے لیے اور ان کی بات میں وزن پیدا ہونے کے لیے کچھ کرائٹیریا مرتب کیا ہوا ہے قرآن نے۔ ایک مزاج قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک مزاج ایسا ہے کہ اگر وہ مزاج قوموں میں پیدا ہوگا، وہ ایٹیٹیوڈ قوموں میں پیدا ہوگا، اور اس مزاج اور ایٹیٹیوڈ کی جو قومیں ہوں گی وہ قومیں جو ہے دنیا میں ترقی کرے گی، ان کو استحکام ملے گا، ان کی بات میں وزن پیدا ہوگا، حکومت بھی ان کی بنے گی، اور حالات ان کے لیے بظاہر کتنے ہی ناسازگار ہو، اگر وہ اس مزاج کے حامل ہو تو حالات ان کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے ایک مزاج دیا ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآنی مزاج، قرآنی مزاج کی جو حامل قومیں ہوتی ہے ان کو دنیا میں پنپنے کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے جو مزاج اور جو ایٹیٹیوڈ قوموں کے لیے بیان کیا ہے وہ مزاج ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہم اس مزاج پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز کی طرف آج مجھے جو ہے توجہ دلانی ہے کہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ وہ چیز جس کے اندر بھی ہوگی وہ قوم کامیاب ہو کر رہے گی، اور وہ قرآنی ایٹیٹیوڈ، قرآنی مزاج کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہو رہی ہے، ایک پتا بھی اگر اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پتے ہل رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا قرآنی مزاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ مزاج ہو کہ بظاہر ہوا چل رہی ہے، پتا ہل رہا ہے، لیکن اس کا ہلانے والا یہ ہوا نہیں، کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مزاج اگر بن جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ قوم کامیابی کے راستے پہ پڑ جاتی ہے۔ توکل، اللہ تعالیٰ نے اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن میں کم سے کم 42 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توکل کا ذکر کیا، 42 مرتبہ، اور اس کو ایمان کے ساتھ شرط کے طور پر قرار دیا کہ اگر توکل نہیں ہوگا تو آپ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 7 سے 8 مرتبہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، اسلام کو ماننے والوں کو، اسلام کی شریعت کا دم بھرنے والوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر ماننے والوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ساری جتنی چیزیں میں نے ابھی بیان کی یہ اس میں کھرے ثابت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کا کیا مزاج تھا؟ معمول کیا تھا انبیاء کرام کا؟ قرآن میں جس نبی کا آپ تذکرہ پڑھ لیجئے، ان کو اگر تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا گیا، ان کے خلاف سازشیں کی گئی، ان کے خلاف ماحول کریٹ کیا گیا، ان کے خلاف کنسپائریسی کی گئی، سازشیں کی گئی، تو ایسے موقعوں پر ان کا رد عمل کیسا رہا
کیا وہ سازشوں کے مقابلے میں سازشیں ہیں اور اس طریقے کے کام کرتے ہیں؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے، انبیاء اسباب کو اختیار کیا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جب قوم نے بہت زیادہ ستایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف سازشیں کرو اور مجھے ایک منٹ کی بھی تم مہلت مت دو۔ فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، سب کے سب مل کر سازشیں کرو اور ایک لمحے کی مجھے مہلت مت دو۔ اِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، میں تو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں۔ سب کے سب مل کر، کسی ایک دو سے نہیں کہہ رہے حضرت ہود علیہ السلام کہ بھئی آپ میرے خلاف سازش کرو، آپ میرے خلاف سازش کرو، میں دیکھ لوں گا، نہیں، آپ نے پوری قوم سے کہا فَقِیدُونِی جَمِیعًا، سب کے سب مل کر میرے خلاف جو ہے تم سازشیں کرو، کنسپائریسی کرو اور مجھے ایک منٹ کی بھی مہلت مت دو۔ اس کے بعد فرمایا اِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، میں تو بس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کس پر بھروسہ کرتا ہوں؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ کون؟ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس پر میرا یقین ہے۔ اور آگے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کہ زمین کے اوپر کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ نے تھامے ہوئے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نہ چلاتا، کوئی جانور ایسا۔ یہ انبیاء کا اسوہ ہے۔ کتنا ہی ماحول آپ کے خلاف ہو، کیسی ہی سازشیں کی جائے، کیسی ہی پلاٹ آپ کے خلاف بنایا جائے، تیار کیا جائے، آرڈیننس لائے جائے، بلز لائے جائے، قانون بنائے جائیں اور ایک کے بعد ایک فیصلے انصاف کے خلاف کیے جائے، جذبات کا خیال نہ کیا جائے، آستھاؤں کی بنیاد پر کیا جائے، ظاہری اسباب استعمال کیے جائیں گے، لیکن نبوی اسوہ یہ ہے کہ سب سے پہلی نظر ایک مسلمان کی کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات۔ کیا فرمایا حضرت ہود؟ کیا جملہ ہے، ذرا آنکھ بند کر کے تصور کرے کیا انبیاء کا مزاج تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب مل کر سازش کرو اور ایک منٹ کی مجھے مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ مزاج تھا انبیاء کا۔ پوری تاریخ آپ پڑھ جائیے، انبیاء کی سیرتیں پڑھ جائیے، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، کن کن کے نام لیے جائیں، آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیے، ان ساری آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں اور آزمائشوں کے مقابلے میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین کا ہے یا نہیں؟ میں نے شاید یہاں پر اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے بچا کر لے جائے، کئی دہائیوں سے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و استبداد کا شکار ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچیوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، باغیاں بنایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و استبداد سے ان کو بچایا اور لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی فرعون اور اس کے درباریوں کو اس کی پتہ خبر لگی، ان لوگوں نے پیچھے سے فوج روانہ کر دیا۔ فرعون بھی ساتھ میں ہے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے جا رہے ہیں، یہ لشکر پیچھے سے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، سامنے اچانک دریائے نیل آ جاتا ہے، اور دریائے نیل اس کی طغیانی اور اس کی مسافات، اس کی لینگ، دنیا کی جتنی دریائیں ہیں، آپ انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، دنیا کی جتنی دریائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ لینگ یہ دریائے نیل کی ہے۔ مان لیجیے کہ ایک چھوٹا سا سمندر، پیچھے سے لشکر فرعون اور سامنے دریائے نیل ٹھاٹے مارتا ہوا موجود ہیں۔ بنی اسرائیل وہ بھی سرکش قوم تھی، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے دریائے نیل ہے، اس میں پوری جو ہے طغیانی موجود ہے اور پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ کیا کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ پکڑے گئے، مروا دیا تم نے، تو مروا دو، پیچھے فوج ہے، سامنے دریا ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟
کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ پیچھے لشکر ہے، سامنے دریا ہے، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین، ان کا توکل دیکھیے کیا ہے، فرمایا کہ نہ، یہ بات قطعی نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ۔ قانون بن رہا ہے، بل پاس ہو رہے ہیں، بابری مسجد شہید ہو گئی، فیصلہ ہمارے اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں کی جو ہے تو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، NRC کا موضوع چھیڑا جا رہا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے اور ہم جو ہے اس ملک میں کیا کریں اور کیا کریں گے، تو میں منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں اور قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ شائبہ ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اب کیا ہوگا، تو قسم خدا کی ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیا ہو، کیا آپ اسلام کی تاریخ نہیں جانتے؟ کیا فرمایا تھا اقبال نے؟ ستیزہ کا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گول ہے، ازل سے ہے، چراغ مصطفی سے شرار گول ہے، کہ یہ اس کی چپلش چکمکش یہ چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا نام لینے والے اس دنیا میں جنت کا نظارہ دیکھتے رہے، اصل تو وہیں ملے گا۔ تو نبوی رسوا اس معاملے میں کیا ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے توکل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا توکل کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں ہمیں نبوی رسوے کی ضرورت ہے، تو یہ توکل آخر ہے کیا؟ توکل جو ہے اردو میں اگر ہم کہا جائے تو بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ توکل کا لفظ وہ وکلا سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ وکلا سے بنا ہے، یعنی اپنے کام کو کسی کے حوالے کر کے، سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا۔ اسی لیے اردو میں ہم وکیل بولتے ہیں نا، وکیل صاحب۔ وکیل صاحب کون ہوتا ہے؟ وکیل صاحب یہ ہے کہ اپنے ڈسپیوٹیڈ میٹرز کو وکیل کے حوالے کر کے خود مطمئن ہو جانا کہ اب یہ عدالت میں ساری جو ہے لیگل پروسیس کو یہ خود انجام دے گا، مجھے یہ لیگل پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانونی چارہ جوئی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وکیل صاحب ایڈوکیٹ صاحب خود نپٹ لیں گے، میں بس ان کا مہربانہ دیتا ہوں۔ وکیل اسی کو کہتے ہیں نا اردو میں۔ ایسے ہی یوں سمجھ لے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کی ذات کے سپرد کر کے مطمئن ہو جانا، یہ ہے توکل کہ اللہ کرنے والا۔ لیکن اس سے پہلے آدمی کو اپنے لیے جو لازمی چیزیں ہیں وہ کرنا ضروری ہے، صرف میرا بھروسہ یہ کافی نہیں۔ بھروسے کے اور توکل کے، اللہ کی ذات پر یقین کے بھی کچھ آداب اور طریقے ہیں، اس کے بغیر ہم کریں گے تو یہ بزدلی ہے، اس کے بغیر ہم کریں گے تو یہ کاہلی ہے، اس کے بغیر ہم کریں گے تو قائلی ہے، وہ ویسے نہیں ہوگا توکل۔ تو بہرحال یہ توکل جو ہوتا ہے اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں، اگر وہ دو مرحلے پورے ہوں گے تو صحیح معنی میں توکل ہوگا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے عمل کے مرحلے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ کوئی بھی مسئلہ سامنے آیا، مان لیجیے NRC کا موضوع ہے، مان لیجیے کہ قید ہے، سٹیزن امینڈمنٹ بل جو آیا ہے، یہ جو بھی مسائل ہے، بابری مسجد کا مسئلہ تھا، عمل کا جو مرحلہ ہے ہر ممکن کوشش اپنے حد تک جتنی ہو سکتی ہے آدمی اس سے پیچھے نہ ہٹے، یہ توکل کا پہلا مرحلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بابری مسجد کا جو کیس ہوا کئی سالوں سے چل رہا تھا، 92 میں مسجد جو ہے شہید کر دی گئی، اس کے بعد میں یہ فیصلہ چلتا، اس سے پہلے سے چل رہا تھا۔ بعد میں یہ پچھلے 1 سال سے یا 1.5 سال سے ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنائی گئی کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم قبول کرتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کچھ آوازیں بھی اٹھائی کہ سپرد کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ مصالحت کر لی جائے، لیکن بڑوں کی فراستیں ہوتی ہیں، آخری لمحے تک جتنی کوشش ہو
مقدمے کو جیتنے کے لیے عدالت کے اندر ہمارے جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہے، جماعت اسلامی ہے، اور دوسری بھی جو تنظیمیں ہیں جو اس سلسلے میں کوششیں کر رہی تھی، ان کو تنظیموں کے ذمہ داران نے، سربراہان نے اور اس کی مرکزی اور ریاستی قیادتوں نے اس آخری درجے کی کوشش سے بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، آخری درجے کی کوشش کرتے رہے۔ اب فیصلہ اگر ہمارے مرضی کے خلاف نہیں آیا تو آپ یقین جانیں کہ جتنی کوششیں ہوئی ہیں، ہر کوشش کے ایک ایک قدم پر جو ہے تو یہ لوگ اجر کے مستحق رہیں۔ یہ توکل کا پہلا مرحلہ ہے کہ عمل کے مرحلے کی ہر ممکن آدمی کوشش کرے، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا جو ہے مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ آپ ہر چیز سے عاجز آ گئے، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کسی چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کے کنٹرول کے باہر جب چیز چلی جائے تو پھر اس کو اللہ کے سپرد کرے۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہر ممکن کوشش کریں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہوا؟ کوشش تو کرتے ہیں، نکڑوں پہ خالی کوشش کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں وہ کر رہا، انہوں غلط کر رہے، انہوں صحیح کر رہے، تو یہ خالی قوم کو لوٹ رہے، وہ خالی قوم کو گمراہ کر رہے، ان کا کام ایسا ہے، ان کا کام ایسا، بس ہم کو یہی آتا ہے۔ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ توکل کا پہلا مرحلہ ہے ہر ممکن کوشش آپ اس سے جب عاجز آ جائے اس کے بعد اللہ پر یقین آپ کا صحیح معنوں میں اللہ پر توکل مانا جائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت، آپ تشریف فرما ہے، صحابی آئے، اونٹ پر آئے اور آ کر جو ہے اونٹ کو چھوڑ دیا، اور آ کر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل، کہ اللہ کے رسول میں اس اونٹ کو پہلے باندھو اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا میں اسے جو ہے تو آزاد چھوڑ دوں، اور أطلقها وأتوكل، یا میں اسے آزاد چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے بندے اعقلها ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے بچی بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو زمین کی تہہ سے جو ہے کوئی چیز نکال کر پہنچا دے، لیکن آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ عمل کے مرحلے کی ہر ممکن کوشش پہلے آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اس کے اوپر توکل، وہ توکل مانا جائے گا، ورنہ یہ بزدلی نہیں مانی جائے گا۔ جائزہ لیں ہم اپنا کیا ہوگا؟ کتنی بڑی عبادت ہے حج کی، اسلام کا دوسرا رکن ہے یا نہیں؟ اہل مکہ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر اللہ کی ذات کو مانا کرتے تھے، مشرک تھے، کافر نہیں تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل مکہ کافر نہیں تھے، اہل مکہ مشرک، اللہ کی وحدانیت کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم بت بنا رہے ہیں، یہ بت جو ہے ہم اتنے گندے ہو گئے، آلودہ ہو گئے، اور ہمارا مزاج، ہماری روح اتنی گندی ہو گئی کہ ہم براہ راست اللہ سے مانگنے کے قابل نہیں ہیں، تو انہوں نے بارش کے لیے الگ، رزق کے لیے الگ اور خوشحالی کے لیے الگ ایسے دیتا متعین کر دیا۔ اللہ کو مانتے اور انہوں نے مزاج بنایا تھا کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تو ان کا یہ ایمان اپنے طور پر وہ یقین کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، ہر چیز کا چلانے والا ہو تو توشہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ توشہ لے جانے۔ تو قرآن نے 7 لفظوں میں کہا، اگرچہ تم خانہ کعبہ کے لیے آ رہے ہو، اگرچہ تم جو ہے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہو، لیکن منہ اٹھا کر مت آ جایا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا ہے یا نہیں؟ قرآن کے الفاظ، تزودوا، توشہ تیار کر لینا پہلے، اگر توشہ ہے تو حج کرنا، اگر توشہ ہے تو عمرہ کرنا، اگر آپ کے پاس یہاں سے وہاں تک کے سفر کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ماں بہن رہنے والوں کے اخراجات کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، مت آئیے۔ ہر جگہ اللہ ہے، پکارے اللہ آپ کو ملے، مت آئیے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی،
پہلے کوشاں تیار ہو اور اس کے بعد وہاں. تو یہ توکل کے مرحلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، مبارک دعائیں آپ دیکھیں کیسی دعائیں ہیں. آپ نے فرمایا اللہم ربی و الہی ھذا الدعاء علیک الاجابہ. اللہم ربی و الہی ھذا الدعاء و الیک الاجابہ. اللہ یہ میرے پروردگار، یہ تو میں دعا کر رہا ہوں، قبول کرنا آپ کے بس میں ہے، قبول آپ کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، یہ سارے عمل کے مرحلے کی کوششیں ہم کر رہے ہیں اور پھر آخر میں بھروسہ آپ پر ہے. وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں پھر بھروسہ آپ پر بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں توکل. توکل کا تقاضا کیا ہے؟ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی، پوری کوشش کرنے کے بعد بھی، آخری درجے کی محنت کرنے کے بعد بھی اور پورے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آ رہا ہے تو توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ اس سارے معاملے کو ہم کس پر چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. یہ توکل کا تقاضا ہے. اگر آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اسباب، نتیجہ، آؤٹ پٹ ہماری مرضی کے مطابق اگر نہیں آ رہا ہے تو ویسی صورت میں ہماری زبانوں سے کچھ ایسے جملے نکل جانا، یہ جو ہے توکل کے تقاضے کے خلاف. عام طور پر ہوتا ہے، آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے پوری، جیسے بابری مسجد کے وقت میں مسلم قوم ہندوستان میں ظاہری طور پر ہم لوگ اتنے فل کانفیڈنٹ تھے کہ فیصلہ ہم لوگوں کے حق میں آئے. اور کیوں فل کانفیڈنٹ تھے؟ اس لیے کہ سارے جو پروف، ایویڈنس، شواہد، ثبوت جو عدالت میں پیش کیے گئے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے حق بجانب تھے، ان کے حق میں جا رہے تھے ساری چیز. یہ ٹائٹل سیٹ تھا، ملکیت کا مسئلہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کی ملکیت ثابت ہوئی. یہ بھی ثابت ہوا کہ بابری مسجد کو جو ہے توڑنا وہ کرمنل ایکٹ تھا. یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی مندر کو توڑ کر جو ہے مسجد نہیں بنائی گئی. یہ بھی عدالت نے مانا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو توڑا وہ مجرم ہے. سارے ثبوت، سارے شواہد، سارے ایویڈنس، سارے پروف سب مسلمانوں کے حق میں تھے، لیکن فیصلہ تو اس وقت بہت سے لوگوں کی زبانوں پر کچھ عجیب قسم کے جملے آنے لگے. خود ہمارے بھی جذبات ایسے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا. لیکن یہ توکل کے تقاضوں کے خلاف، توکل کے تقاضوں کے خلاف. اب میں جو ہے آپ کو جو اتنی ساری میں توکل کے اوپر آپ کے سامنے جو گفتگو کی، مجھے اب اس کا حاصل بتانا ہے، نبوی اسوہ جو ہے وہ بتانا ہے. حالات جس طرح سے آ رہے ہیں اور ہمارا ایک عمومی جو مزاج ہے اس وقت، وہ مزاج کیا ہے کہ ہم ٹھوس لائے عمل کے بجائے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے خالی تبصروں پر، کمنٹس پر، تھوڑی سی جو ہے بحث کر لینے پر، ایک دوسرے کو نیچا بتانے پر لگ جاتے ہیں. اگر آدمی کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر یقین ہو، توکل ہو، تو وہ ان ساری چیزوں میں پڑتا ہی نہیں. توکل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی کو ایک مخصوص دائرے میں محدود کرتا ہے. دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو دو طرح کے دائرے پیش آتے ہیں. دو طرح کے دائرے، ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مخصوص دائرہ اور ایک عمومی دائرہ. اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. تو مخصوص دائرہ اور عمومی دائرہ، عمومی دائرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، امریکہ نے یہ کر دیا، اسرائیل نے بمباری کر دی، اور فلاں شہید ہو گئے، اور فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، انہیں ایسا کر رہا، ملک میں یہ قانون پاس ہو گیا، اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، اور ہم بھی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، ہم بھی ویسا کریں گے. یہ عمومی دائرہ ہے. اس میں عام طور پر ہماری پوری قوم مبتلا ہے یا نہیں؟ جہاں آپ چلے جائیں اسی نوعیت کی باتیں ہیں. جہاں بھی چلے جائیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا عمومی آپ جائزہ لیجئے، انالائز کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی
सर्कल ऑफ कंसर्न में है लगे, फला ये कर रहा, फला वो कर रहा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा किए तो वैसा होगा, यही चल। इससे हमारा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका अगर कोई पॉलिसी बना रहा है तो हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि उसको उसकी पॉलिसी बनाने से रोक सके, है कैपेबल? नहीं है। इसराइल अगर बमबारी कर रहा है तो यहाँ पर हम जो है इसके कैपेबल नहीं है कि उसको रोक सके, कर सकते। लेकिन हम लोग आम तौर पर इसी चीज़ में मुब्तला है, हम लोग आम तौर पर इसी में मुब्तला है। लेकिन तवक्कल जो है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, यकीन अल्लाह की ज़ात पर इंसान को इस दायरे से निकाल कर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में दाखिल करता है। और वो क्या है? वो ये है कि आदमी के इख्तियार में क्या है, वो मिजाज पैदा हो जाता है तवक्कुल के ज़रिए से कि वो उसके ऊपर एक्शन करे। सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, सिर्फ कमेंट्स नहीं, सिर्फ तबसरे नहीं, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ तनकीसें नहीं। तवक्कुल इंसान के अंदर जो है वो खुसूसी दायरे में उसको दाखिल करता है जिसके तहत वो जो है किसी भी बात पर एक्शन लेने लग जाता है। तवक्कुल अगर इंसान सही माना में अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाला है तो वो अपने बहन की विरासत उसको ज़रूर देगा। अगर इंसान सही माना में वो तवक्कुल के पूरे मरहले पर कायम हो गया तो वो अपनी शादियों में जो है दुनिया भर की नाराज़गी मोल ले सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सके। अगर इंसान के अंदर सही मानों में तवक्कुल पैदा हो जाए तो वो अपने माँ बहनों के हुकूक पैदा करेगा और जो दूर के रिश्तेदार है अगर उनके कुछ हुकूक है तो वो भी पूरे करे। अगर इंसान के अंदर तवक्कुल सही मानों में है तो वो जिंदगी के हर कदम पर जो है ये जायजा लेता रहेगा कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ, इस कदम के उठाते वक्त मेरे लिए अल्लाह के रसूल की तालीमात क्या है। ये दायरे में आदमी तवक्कुल आने के बाद आता है, और उससे पहले क्या होता है? वो उमूमी दायरा जिसके हम आजकल शिकार हैं, आम तौर पर शिकार हैं, किसी की कोई तखसीस नहीं, क्या जो है तो बड़े और क्या छोटे, क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, आम तौर पर ये मिजाज बना। और फिर रोना रोते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इन्हें नहीं कर रहे, उन्हें नहीं कर रहे। मैं बारहा एक शेर मुझे तो याद आता है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, हजरत जिगर मुरादाबादी क्या बेहतरीन शेर कह गए कि बाहमा दौत आ गई, हाय पस्तियाँ बशर सारे जहां का जायजा, अपने जहां से बेखबर। आज हम नहीं है, सारी दुनिया का जायजा है, अपने जायजे से बेखबर है या नहीं? तो ये जो हालात है, इन हालात में हमें अपने आप को उस मखसूस दायरे में लाना है, असबाब अपनाएं, कोशिशें पूरी करें। दस्तूर एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरी एतबार से अपने हुकूक को मनवाने के जितने रास्ते हैं इंशाअल्लाह हम वो रास्ते अपनाते रहेंगे, और उसके लिए हमारे बड़े चाहे वो किसी मकतबे फिक्र के हो, उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस आती रहेगी, जो हिदायतें आती रहेंगी, जो रहनुमाई आती रहेगी, उन रहनुमाइयों के एतबार से हम काम करते रहेंगे। लेकिन बुनियादी शर्त है कि इन असबाब के अपनाने के साथ साथ तवक्कुल के जो बुनियादी तकाजे हैं हमें उनको अपने अंदर पैदा करना हो, है? यही तो खुसूसियत है तवक्कुल की कि वो आदमी को, इंसान को ब्लैंक फ्रेम से निकालता है, इल्जामी कैफियत से निकालता है। कुछ भी हुआ, अमेरिका की साजिश है, फला चीज हो गई, हिंदुओं की साजिश है, फला हो गया उसने कर दिया, फला हो गया उसने कर दिया। ये जो आम एटीट्यूड हमारा बना हुआ है, आम मिजाज हमारा बना हुआ है, अल्लाह की ज़ात पर अगर यकीन पैदा हो जाए तो ये जो इल्जामी कैफियत है, मिजाज बना हुआ है, कसम खुदा कि हम उस इल्जामी कैफियत से बाहर निकल आए। आम मिजाज बगैर सोचे समझे अपना जायजा लेने की तौफीक नहीं होती, हालात का जायजा लेने की तौफीक नहीं होती। वो क्या असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया में कौमें ज़वाल पजीर होती है, उसकी तरफ तवज्जो करने की हमें कभी तौफीक नहीं होती है। खाली बातें, बातों से कुछ नहीं होता, बातों से कभी भी कुछ ना हुआ है ना होने वाला। क़यामत की सुबह तक भी अगर हम ऐसे तबसरे करते रहेंगे, कसम खुदा की कुछ नहीं होने वाला। क़यामत की सुबह तक तबसरे करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। असबाब इख्तियार कीजिए और उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और उसके तकाज़ों को पूरा कीजिए।
خالی بھروسہ بولنے سے بھروسہ نہیں ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے، اللہ بدل کے دکھائے گا حالات۔ ہم اور آپ کیا بہت جو ہے لاڑتے ہیں، ہندو بھی اللہ کے بندے ہیں، کرسچنز بھی اللہ کے بندے ہیں، جیوز بھی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جو اس کے بنائے ہوئے انسانی بنیاد اور انسانی اقدار کی بنیاد پر جو اصول ہے ان کو اپنائے گا، اللہ ان کو دنیا میں ترقی دے گی۔ اپنے حالات سے بے خبر، خالی دنیا کے تبصرے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوگا، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے میں نے جتنی باتیں کیا اس سلسلے میں ایک ہی بات میں 10 بستہ کہوں گا کہ ہم مخصوص دائرے کے لوگ ہیں یا عام دائرے کے لوگ ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہمارے اندر توکل اور اس کی پوری کیفیت ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیسا قانون لا لیا گیا، اور اس کے بعد کیا کیا عزائم ہیں، پچھلے دنوں کیا کیا گیا، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے کے یہ لوگ عزائم رکھ رہے ہیں، اور جائزہ لیجیے۔ 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کیجیے اور جائزہ لیجیے۔ اور اگر اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ ایسا ہو گیا، انہوں نے ایسے کہہ دیا، اور اب یہ قانون پاس کر دیا گیا، اور یہ قانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اب کیا ہوگا، تو سمجھ جائیے کہ ہم عمومی دائرے کے لوگ ہیں، توکل اور اس کے تقاضے ہمارے اندر ابھی تک نہیں آئے۔ اور اگر یہ 1 منٹ کے جائزے میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں اللہ نے جو دیا ہے میں وہ کروں گا، باقی کی آگے کی باتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے مجھے کہا ہے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، نبی نے جو سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے، قرآن کو عملی شکل میں نبی نے جس طریقے سے پیش کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مسلمانوں کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ میں اپناؤں، اللہ پر توکل کروں گا، اس سے خطرناک حالات بھی آئے تو قسم خدا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہے یقین؟ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ کو قادر اور ہر چیز کا کرنے والا نہیں مانتے؟ پھر اس کے باوجود ہمارا حالات سے گھبرانا اور ہمارا سوچنا کہ کیا ہوگا، کیا کریں گے، اور ایسا ہو گیا تو ڈاکومنٹس کہاں سے لائیں گے اور فلاں کیسے کریں گے۔ نہ، خدا کے واسطے اپنی قوم کو جو ہے بزدلی کا شکار مت بنائیے، ان کو اسباب پر لگائیے، کوششیں کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اوپر یقین کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے۔ آنے دیجیے حالات، یہ لوگ کیا فرعون سے زیادہ ظالم ہیں؟ فرعون سے زیادہ ظالم ہیں؟ کیا تاریخ میں اس سے زیادہ سنگین حالات مسلمانوں پر گزر نہیں چکے؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں سنی ہے؟ نہیں پڑھی ہوگی تو سنی تو ہوگی کم سے کم، کہ کیسے کیسے خطرناک حالات آئے، لیکن انبیاء کا اسوہ کیا تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات میں انہوں نے جو نمونہ پیش کیا، آج اس نمونے کو اپنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا کریں؟ نہیں کریں، کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بات بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہوں، دست بستہ آپ سے التماس کروں گا کہ دیکھیں، میں نے کہا کہ ایک مخصوص دائرہ ہے، مخصوص دائرے کے لوگ اس بات پر سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ میں وہ کروں، میرے ہاتھ میں کیا ہے میں وہ کروں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے یہ بات بتانے سے پہلے ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ بات بتا کر میں اپنی بات کو بھی ختم کروں گا۔ یہ بات کہہ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے۔ طواف کے دوران آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری عظمت بہت اونچی ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت تیری عظمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک ایمان والے کی عظمت تیری عظمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے بھی سنا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کو آپ کے اس قول سے ملا کر دیکھیے۔ صلح حدیبیہ ہو رہی اور ادھر سے جو ریپرزینٹیٹیو آئے تھے، نمائندے، سہل بن عمرو، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔
بہترین درجے کی ڈپلومیسی صلاحیت ان کے اندر تھی، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ نمائندے بنا کر بھیجے گئے تھے اہل مکہ کی طرف سے۔ صلح حدیبیہ ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے، اور ایگریمنٹ کے اندر سعد بن عمرو جو بعد میں صحابی بن گئے ایسی شرائط رکھ رہے ہیں کہ ہر شرط کے اوپر جلیل القدر صحابہ جو تھے ان کے خون کے اندر حرارت پیدا ہوگی۔ سب اللہ کے رسول ہر شرط کو قبول کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ ایگریمنٹ جب لکھنا شروع کیا تو جیسے لکھتے ہیں نا کہ یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین فلاں اینڈ فلاں، تو اللہ کے رسول لکھوا رہے ہیں کہ ھذا ما عہد علیہ محمد رسول اللہ و اہل مکہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ بھائی آپ یہ جو لکھ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان بنایا جا رہا ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ اللہ کے رسول پیغمبر میسنجر مان لیتے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آتا نا۔ لکھو محمد بن عبداللہ۔ بڑے صحابہ ششدر رہے تھے، اللہ کے رسول نے کٹ کروایا اپنا نام۔ حضرت علی نے فوت محبت سے جذبات میں آتا کہا کہ اللہ کے رسول میری یہ جرت نہیں کہ میں آپ کے اسم مبارک پر قلم پھیر سکوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں نام ہے، اور اس نام کے اوپر آپ نے ایک دائرہ لگایا۔ اس کے بعد جو اور شرائط سعد بن عمرو رکھتے گئے، ایک شرط انہوں نے یہ رکھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ایمان لے کر آتا ہو یا نہ لے کر آتا ہو، اور وہ کتنا ہی مظلوم ہو، اچھا ہو، مضبوط ہو، آپ کو یہ ایگریمنٹ کا جتنا پیریڈ ہے اگر وہ اس دوران آتا ہے آپ کو اس کو مکہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور اگر مدینے سے کوئی شخص مسلمان اپنی مرضی سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں آنے۔ اللہ کے رسول قبول کر، صحابہ حیران پریشان، حتیٰ کہ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے پیغمبر نہیں، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ تو پھر آپ ایسی شرائط کیوں منظور کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ کو واقعہ ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تیری عظمت بہت اونچی، لیکن ایک مومن کی عظمت تیری عظمت سے بہت زیادہ اونچی ہے۔ ابھی یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے، ادھر سے ایک صحابی ابو جندل آتے ہیں لٹے پٹے تھکا کر، اور آ کر جو ہے وہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے وہاں پر گر جاتے ہیں۔ سال کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلا موقع ہے ایگریمنٹ پر کھڑے ہو کر بتا دیں، یہ مکہ سے آئے، ان کو ہمارے حوالے کو۔ اب صحابہ سب پریشان۔ آپ نے کہا کہ بھائی اتنا تو چھوڑ دو، اب یہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوا، ایگریمنٹ پورا ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، اگر ان کو واپس کریں گے تو ایگریمنٹ بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ آپ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پورا مکہ جو ہے مسلمانوں سے خالی ہو چکا ہے، ہجرت کر چکے ہیں، میں ان کے ظلم و استبداد کا شکار مستقل رہا ہوں، میں کسی طریقے سے بچ بچا کر بھاگ کر آیا ہوں اور آپ مجھے ان کے حوالے کر۔ صحابہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہیں، مگر آپ نے ان کو حوالے کر دیا اور صحابہ حیران ہیں، صحابہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کو حوالے کر دیا، ایگریمنٹ مکمل ہو گیا۔ ابھی آپ وہاں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتر رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو ایک بہت واضح فتح عطا کر دی۔ کیسی فتح؟ اور وہ فتح یہ تھی کہ جتنا صلح حدیبیہ کا یہ پیریڈ تھا اس دوران آپ نے اپنی پوری انرجی جو ہے صرف جو ہے دعوت میں لگائی۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اسی پر محنت کی اور اسی میں کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا یا نہیں؟ 300 سال پہلے سے اللہ کے رسول کی ولادت سے آپ کو نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں رہیں، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، پورے 8 سال یہ 13 سال وہ، نبوت سے پہلے کے 40 سال آپ نے کبھی ایک مرتبہ بھی خانہ کعبہ کی کسی بت کو ہلایا ہو تاریخ میں نہیں لکھی۔ کیوں؟ آپ کے پیش نظر ایک بلند استحکام تھا۔ آج میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں
کہ اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کا تناسب 5 ہندوؤں پر 1 کا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے رسول کے اس اسوے کو اپنا لے اور ہم میں سے ہر ایک یہ قسم کھا لے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں میرے 5 غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں گا، قسم خدا کی اگلے 20-25 سالوں میں اس ملک کے اندر سے فرقہ پرستی کا جنازہ نکل جائے۔ ایک آدمی 5 لوگوں کا تہیہ ہے، میں کروں گا انشاءاللہ۔ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو کام ہمارے دائرے کا ہے وہ تو نہیں کرتے، جو کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات آئیں گے، اس سے زیادہ بھی خراب آئیں گے، لیکن اپنے اندر توکل پیدا کیجئے اور میرا توکل کام نہیں آئے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کیجئے، اور اسباب کے بغیر توکل کے کوئی معنی نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ پر جو ادبار کے سائے جو ہے منڈلا رہے ہیں اللہ اس کو ختم کریں، اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔